آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک سوال ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے اور ایک ایسا آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا آدمی زیادہ ذہین ہے؟ شاید ایک نارمل آدمی شاید یہی جواب دے کہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہی ہے کہ جس انسان کے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں وہی زیادہ ذہین ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسے مصنف ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان میں سے تو کچھ لوگ اسکول اور کالجز سے نکالے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ نمبر 12، ناروے میں کی گئی ریسرچ جس کے مطابق جس میں 2,50,000 لوگوں کے آئی کیو لیول کی پیمائش کی گئی، اس میں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑی بہن بھائی کا آئی کیو لیول باقی چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ تھا۔ آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے بہن بھائیوں کو عموماً والدین کی طرف سے توجہ سب سے زیادہ ملتی ہے، کیونکہ والدین بڑے بہن بھائیوں کی پیدائش پر زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ والدین اپنے بچے سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، انہیں زیادہ کھلونے فراہم کیے جاتے ہیں، اور جب ان کے چھوٹے بہن یا بھائی پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اپنی چھوٹے بہن بھائی کا ٹیچر بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ چھوٹے بہن بھائی کو الف بے پہ ABC سکھانا بھی بڑے بہن بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں پیدا ہونے والے بڑے بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 11، اگر آپ دیر سے سوتے ہیں اور سونے سے پہلے خوب سوچتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ دیر سے سوتے ہیں عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ دیر سے سونے والے لوگوں کا آئی کیو لیول جلدی سونے والے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جلدی سونے والے لوگوں کا دماغ عموماً ایک پیٹرن پر چلتا ہے اور زیادہ متحرک نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انٹیلیجنٹ لوگ سونے سے پہلے زیادہ سوچوں میں گم ہوتے ہیں اور یہ لوگ اکثر منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کرتے ہیں۔ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جلدی سونے والے لوگوں سے دیر سے سونے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 10، اگر عام بات میں یہ کہیں کہ جو چیز زیادہ اہم نہیں ہوتی آپ ان چیزوں کو ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتے ہیں، جیسے ٹی وی کا ریموٹ، پینسل، چابیاں یا کوئی بھی ایسی چیز جو زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ عموماً چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانے والے لوگوں کا زیادہ بیوقوف اور بدھو سمجھا جاتا ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ ذہین لوگ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اور بھی بہت ساری مختلف باتوں اور خیالوں میں گم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 9، ذہین لوگ زیادہ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ایک وقت میں ان کا ذہن متبادل کئی حل سوچ لیتا ہے۔ ذہین لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اگر کبھی وہ ایک آئیڈیا پر سوچتے ہیں تو اسی لمحے ان کے دماغ میں کئی اور آئیڈیا جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچنے لگتے ہیں، اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ نمبر 8، ذہین لوگوں کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً زیادہ دوست نہیں بناتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپکس انٹیلیجنٹ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ عموماً اپنے جیسے ذہین لوگوں کی صحبت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ذہین لوگ عام اور غیر ذہین لوگوں سے بات کر کے بہت جلد بور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور فیشن میں ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہیں بھی جائیں تو عموماً بن ٹھن کے جاتے ہیں۔ ذہین لوگ فیشن بہت کم کرتے ہیں اور عام طور پر کئی جگہوں پر جانا، شادی بیاہ کی فنکشنز میں جانے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، باہر نکلنا اور ہر بندے سے بول چال رکھنا انہیں یہ بے مقصد اور فضول لگتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کے اندر کے مقاصد کو زیادہ جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کا اندازہ بہت جلدی کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی اور مقصد پرستی سمجھنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگتی۔
بس یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ لوگوں سے ملنے میں پڑھ محفل میں جانے سے گریز کرتے ہیں، اور اگر کہیں جانا پڑ بھی جائے تو وہ زیادہ جلدی انزائٹی اور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک ریسرچ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ کچھ سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کا IQ لیول اتنا زیادہ ہی کم ہوتا ہے؟ یہ نتیجہ اسٹڈی کے بعد نکالا گیا جس میں ٹوٹل 20,000 نوجوان شامل تھے۔ اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس میں جو لوگ اسموکنگ نہیں کرتے ان کا IQ لیول اسموکنگ کرنے والے نوجوانوں سے 7.8 زیادہ تھا، اور جو لوگ اسموکنگ میں ایک ڈبی سگریٹ کی روزانہ پی جاتے ہیں ان نوجوانوں کا IQ لیول 11.1 سے زیادہ تھا۔ نمبر 5، ذہین لوگوں میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں اور وہ اکثر خود کلامی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تصویر کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا نہ صرف عقل مندی ہے بلکہ اس سے سٹریس بھی کم ہوتا ہے۔ اور آپ کیا جانتے ہیں کہ عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں؟ ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، خود کلامی کا شکار رہتے ہیں، وہ لوگ بہت کم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ذہین لوگ اتنی جلدی کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عش کر بیٹھتے ہیں، اٹھتے جیسے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہو، جیسے انہیں کوئی بہت چھوٹا سا معمولی سا آئیڈیا بھی بہت کمال کا لگتا ہے۔ لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں کا معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں کو بہت اہم اور ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں بہت عام ہوتی ہیں، اور ایسا یہ ان کے وسیع نالج کی وجہ سے ہوتا ہے، جن باتوں کی وجہ سے عام لوگ بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں۔ ذہین لوگ انہیں پہلے سے جانتے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ عموماً بچپن میں معصوم اور کم چالاک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اکثر خیالی دوست بناتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق کم ہوتا ہے۔ ایسے میں وہ اکثر اپنے سیدھے سادے رویے کی وجہ سے دوسروں کی زیادتی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کر بھی انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور انہیں اپنا ہم خیال بناتے ہوئے ذہین لوگوں کو زیادہ دقت پیش نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ایوش کو بہت زیادہ اچھی طرح جان لیتے ہیں، اور صحیح لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسروں کو کسی طرح انفلوئنس کرنا ہے۔ ذہین لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے اپنے دل کی بات کو کس طرح کلیئر طریقے سے بیان کرنا ہے۔ جیسے اکثر کوئی اور بندہ اپنا کوئی کام کہتا ہے تو عام بندہ ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کام کو نہ کیا جائے، لیکن اگر ذہین انسان کے سامنے ایسی کچھ انٹینشن آتی ہے تو وہ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کس طرح اس کام کے لیے یا کسی طرح موقع کی مناسبت سے کون سی بات کرنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خیالی پلاؤ بنانے والے کو کوئی اچھی بات نہیں سمجھتا، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پلاؤ بناتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیو اور ذہین لوگوں کی علامت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خیالی پلاؤ بنانے والے لوگ اپنے ذہنی توانائی کا زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سوچتے رہتے ہیں اور ذہن میں پلاننگ بناتے رہتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ دماغ کے وہ حصے سے زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں جو عام طور پر زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دماغ کی وہ تمام حصے جن کا تعلق مسائل حل کرنے کی ایبلٹی سے ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کن ذہین لوگوں کے پاس اچھی گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ ذہین لوگوں کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ اور سوچنے کے لیے بے تحاشا چیزیں ہوتی ہیں۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ سوچنے کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے کے اندر ساری دنیا کو تباہی سے بچانا پڑ جائے تو میں یقیناً 55 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچوں گا، باقی کے 5 منٹ پر کوئی عمل کروں گا۔